الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل کی کلاس میں اپنا پڑھا تھا کیا انبیاء علیہ السلام کے قصے واقعات یا ان کے بارے میں ڈیٹیل، جس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ اچھا، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے تھے اس سے پہلے والی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں، ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، پھر پڑھا تھا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے شروع کرتے ہیں اپنی تفسیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کری تھی نا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ مریم میں، ٹھیک ہے۔ دعا کری تھی اپنے لیے کہ اولاد عطا کر، بہترین وارث دینے والا اللہ۔ کیوں کری تھی؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے پھل دیکھے تھے جو بے موسم آتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ تو بہترین وارث ہے اور میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یہ بھی کل بتایا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے عطا کیا انہیں یحییٰ علیہ السلام، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، بے شک وہ نبی تھے، جلدی کرتے نیکی کے کاموں میں اور پکارتے تھے ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے، اور وہ تھے ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی۔ یحییٰ کی پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نشانی مقرر کر دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن آپ بات نہیں کر سکیں گے کسی سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اچھا دیکھو، پہلے دعا کری، جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو انسان ہے نا، کہنے لگے میرے یہاں کیسے ہوگی اولاد، میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی کو بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھو اس میں آ رہا ہے آگے کہ ہم نے درست کر دیا، یحییٰ عطا کیا اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، یعنی جو ان کی بیوی میں وہ خامی تھی، جو ان کی بیوی میں وہ بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے کن کہتے ہی درست کر دیا، صحیح ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اور واقعی ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے دنیا میں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہر مسئلہ موجود ہے، بیماری کا، صحت کا، زندگی کا، موت کا، کاروبار کا، نوکری کا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، اور وہ تھے نبی، یحییٰ علیہ السلام بھی اور زکریا علیہ السلام بھی، اور وہ جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں اور پکارتے تھے ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے۔ نیکی کے کاموں میں ظاہر ہے انبیاء جلدی کیا کرتے تھے اور یہی حکم ابھی بھی ملا ہے۔ کیسے؟ فاستبقوا الخیرات، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ انبیاء سبقت کرتے تھے، پڑھا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے واقعہ کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے آگے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، ایک پہاڑ کے پاس۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تم نے جلدی کی آنے میں؟ تو وہ کہنے لگے یا اللہ میں تیری رحمت سے، تیرے خیر سے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے جلدی کری آنے میں۔ وہ جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں اور پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے۔ رغبت کا مطلب کیا تھا؟ رغبت کہ اپنائیت سے دعاؤں میں پکارتے تھے، ایمان سے پکارتے تھے، سجدہ کرتے ہوئے پکارتے تھے،
ذکر و اذکار میں پکارتے تھے کہ رغبت کرتے تھے، ہر معاملے کی رغبت اللہ کی طرف کرتے تھے. کوئی پریشانی آتی تھی اللہ سے رجوع کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا اللہ سے دعا کرتے تھے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کوئی پریشانی آتی تھی 2 رکعت نماز پڑھی، نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کری، اور خوف کھاتے ہوئے. اور یہ خوف ہر وقت رہتا تھا انبیاؤں کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور آج واقعی ہم نے اللہ کی ناراضگی کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء خوف کھاتے تھے اللہ سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور تھے وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے، عاجز بندے تھے. اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی. سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے نبوت کا، سب سے بڑی ڈیزگنیشن ہوتی ہے دنیا کی نبوت کسی کو مل جانا. اور وہ ڈیزگنیشن حاصل کرنے کے بعد کتنی عاجزی تھی ان میں کہ زمینوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، غریبوں سے مل رہے ہیں. آج ہمارے یہاں تھوڑا سا عہدہ کسی کو مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو وہ خشیت اختیار کرتے ہیں اللہ کی، خوف کھاتے ہیں اللہ سے. خشیت کے بارے میں دیکھو، میں نے یہ پہلے ہی بتایا تھا، قرآن کی اصول تفسیر ہیں کچھ، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ اصول تفسیر کیا ہیں، کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھو جیسے یہاں پہ خاشعین کا لفظ ہے نا، یعنی خشیت اختیار کرنے والے. اب اس کے بارے میں قرآن میں کافی جگہ آیا ہے، لیکن ایک آیت جو میری پسندیدہ ترین آیتوں میں سے ہے وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مومنون کی. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مومنون میں؟ قد افلح المومنون، یقیناً 100% مومن کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے مومن. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے 18ویں پارے میں. انشاءاللہ آئے گی ڈیٹیل جب اس وقت پڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کے آگے عاجزی، اللہ کے آگے کسی کے بھی آگے غرور تکبر سے بچنا، ہر وقت اپنے آپ کو عاجز بندہ بنانا، اللہ کا محتاج بنانا اپنے آپ کو، کسی چیز پہ بڑائی فخر محسوس نہیں کرنا. اس کے بہت ساری ڈیٹیل ہے. تو بہرحال یہ تمام انبیاؤں کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، صحابہ کرام کا بھی. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا ہے کہ پوری رات قیام میں کھڑے ہو کے اللہ کی خشیت اختیار کرتے تھے، خوف کھاتے تھے، روتے تھے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے روتے تھے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، ایسے ان کے سینے سے آواز آتی تھی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، اس میں سے جیسی آواز آتی ہے. جو عورتیں کھانا بناتی ہیں جب ہنڈیا ابلتی ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی آواز آتی ہے. جب سالن یا چاول دم پہ لگاتے ہیں نا، دم لگانے سے پہلے جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، کیسے آواز آ رہی ہوتی ہے. بہرحال اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والتی، یہ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک عورت کے لیے. ٹھیک ہے. یاد کیجئے عورت کو، ایک عورت کو. کس کو؟ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، پھر ہم نے پھونکی اس میں روح، اپنی روح میں سے، اور ہم نے بنایا اسے، اس کے بیٹے کو عظیم الشان نشانی تمام جہان والوں کے لیے، سب جہان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جن کا ذکر کیا ہے وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام. یہ بھی ہم ڈیٹیل میں تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے،
ان کے گریبان میں پھونک ماری اللہ کے حکم سے. پہلے تو انہوں نے خوشخبری سنائی. شارٹ بالکل بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی. انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا, میری تو شادی ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور ان کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی یعنی معجزہ بنا دیا. کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور اچھا آپ دیکھو یہ ذکر تو ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن چونکہ انبیاء چل رہی ہے, سورہ انبیاء, انبیاؤں کی بات ہو رہی ہے, تو ان کا ذکر آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی تھے نا, ان کا ذکر اس لیے یہاں پر آ گیا. تو نشانی کیسے بنایا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو تو نشانی اللہ نے ایسے بنایا کہ بغیر باپ کے بغیر شوہر کے ان کو حاملہ کر دیا. اور ان کے بیٹے کو کیسے نشانی بنایا؟ بغیر باپ کے ان کی اولاد ہوئی, اور پھر نشانی پر نشانی کہ وہ نبی بنایا اللہ نے ان کو. صرف یہی نہیں کہ اولاد ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. یہ اللہ کی شان ہے. یہ پھر پورا واقعہ ہے کہ جب وہ باہر نکلی تو لوگوں نے کہا کہ ہائے تو نے یہ کیا کام کیا ہے, بدکاری کری ہے. تو پھر انہوں نے گہوارے میں لٹا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے سے بچے تھے, بالکل چھوٹے سے, کچھ دن کے. اور پھر اشارہ کیا ان کی طرف کہ مجھ پر الزام نہیں لگاؤ, ان سے پوچھ لو. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بچہ کیا بولے گا. اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بچپن میں. پھر انہوں نے کافی باتیں اس وقت لوگوں سے کہیں, جس میں نماز کا, زکوٰۃ کا سب ذکر کیا, اپنے بارے میں بتایا, اپنی ماں کے بارے میں بتایا, ٹھیک ہے, اللہ کے بارے میں بتایا. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتایا, اور یہ بتایا, اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس عورت کو یاد کیجیے, حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جو نبوت کے درجے پر فائز ہوئے, اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا. اب اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ یہ تمہارا دین اس حال میں کہ ایک ہی دین ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, سو تم میری ہی عبادت کرو. انبیاؤں کا ذکر اللہ نے کیا اس صورت میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارا دین ایک ہی ہے, اور اصل میں اللہ تمہارا رب ہے, اور تم سب اللہ کی عبادت کرو. سارا دین ایک ہی سے کیا مطلب ہے؟ یہ سارے انبیاؤں نے ایک ہی دعوت دی ہے, توحید کی, کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید ربیت, توحید الوہیت, اور توحید اسماء الحسنہ. توحید کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی. تمام انبیاؤں نے ان 3 کی دعوت دی ہے. طریقے الگ الگ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے, زکوٰۃ دینے کے, صدقہ خیرات کرنے کے, روزہ رکھنے کے, طریقے الگ الگ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کے روزے داؤدی روزے ہوتے تھے جو ہم نہیں رکھتے. امت مسلمہ پر حرام ہے ایسے روزے رکھنا, وہ ان کی قوم کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, طریقے الگ الگ رہے ہیں, لیکن دین ایک ہی راہ ہے. وہ کیا؟ توحید, کہ خالص توحید تمام انبیاء نے پہنچائی. اور وہ خالص توحید کیا تھی اللہ نے اس آیت میں بتا دی کہ تمہارا رب میں ہی ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو. اس عبادت میں کسی کو بھی لانا یہ شرک ہے. کوئی ریاکاری کر کے نماز پڑھنا, صدقہ خیرات کرنا, یہ شرک ہے, میں بتا چکا ہوں. اس کو شرک اصغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اگر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کو پتا ہے کہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے, تو وہ اپنی نماز کو اچھی کر لے, لمبے سجدے کرے, یا نماز کو اپنی اچھا بنائے اس کے لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے. یہ شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے آگے جھک رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, اس میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں کیا فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے, شرک اصغر ہے.
اور سوچو اس کے علاوہ جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں ادھر ادھر مزارات پہ یا کہیں اور، وہ تو کتنا بڑا شرک ہے، اس میں تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اور جو ڈائریکٹ کسی اور سے مانگتے ہیں، بزرگ سے، پیر سے، فقیر سے، ولی سے، پہنچے ہوئے سے، یہ تو کتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں آپ نے شریک ٹھہرا دیا۔ جو اللہ سے مانگنا تھا وہ آپ کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ تو یہ پیغام انبیاؤں نے پہنچایا، آج امت پھر غلط طرف جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اور سیدھی راہ پر رکھتے ہیں۔ تو یہ دین ایک ہی ہے، توحید۔ ہر نبی نے توحید پہنچائی، اور یہ ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر نبی سے اور ہر امت سے پوچھے گا کہ ان نبیوں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ پھر نبیوں سے بھی پوچھے گا آپ نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ بہت سی امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں پہنچایا، وہ ایک پھر پورا ایک اس کا وہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گواہ بولیں گے، گواہ پیش کرو۔ ہر ایک پر اللہ گواہ مانگیں گے، دلیل لاؤ، گواہ لاؤ۔ اسی لیے میں دلیل کی بات کرتا ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے وہ دلیل دیکھو کہ قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنا معاملہ یا اپنا دین آپس میں، اور سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوگوں نے کیا کیا، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ مسلمان ہیں، اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ فرقہ واریت پہ میں بہت ڈیٹیل میں درس دے چکا ہوں کہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں 71 اور 72 فرقے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور صرف ایک حق پہ ہوگا جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے دین پر ڈالا ہے، ایسے راستے پر ڈالا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں چیک کرنا چاہیے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، اللہ حساب لے گا۔ 72 فرقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو قرآن اور سنت پر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ اپنے دین کو ہم نے بیچ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم نے کسی اور کو امام بنا لیا، کسی اور کی بات ماننے لگے، کسی اور مولوی کی بات ماننے لگے جو اپنے پاس سے فتوے دے رہا ہے۔ جب تک کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ریفرنس بک کا نام لے کر نہیں بتائے، اس کی سند نہیں بتائے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، عمل نہیں کرنا چاہیے اس پہ، یہ لازمی ہے۔ اور آج لوگوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کمانے میں لگ گئے، دین جو ہے کچھ اور لوگوں پہ چھوڑ دیا، الٹے سیدھے فتوے آئے، انہوں نے کہا یہ کر لو، یہ کر لو، بغیر دلیل کے یہ کر لو، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، قرآن کا حوالہ کچھ نہیں دیا، اور ختم لوگوں کو ایک گمراہی میں ڈال دیا جو سخت ترین نقصان دہ ہے۔ اور اس کا حساب ہوگا، بالکل ہوگا۔ میں نے بات پہلے بھی بتائی تھی کہ سوچو نا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ہال آپ اپنی پسند سے بک کر رہے ہو، کھانا آپ اپنی پسند کا کر رہے ہو، لڑکے کی پوری چھان بین آپ کر رہے ہو کہ کسی نشے میں تو مبتلا نہیں ہے، کسی جرم میں تو مبتلا نہیں ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، اس کی چال چلن کیسا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، اس کے بہن بھائی کیسے ہیں۔ اور جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو کوئی چھان بین نہیں۔ مولوی صاحب کو فون لگایا، یہ مسئلہ ہے کیا کروں، انہوں نے کہا ایسے کر لو، 100 بکرے ذبح کر دو، 5 بکرے مسجد کو دے دو، فلاں یوں کر لو، اتنا صدقہ چڑھا دو، اتنا خیرات کر دو، آپ کا یہ کام ایسے وہ ہو جائے گا، وہ کر لیا۔ وہاں آدمی کو توفیق نہیں ہو رہی کسی کو کہ پوچھے تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دین کے ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے کیا ہے نا، کتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اور بلکہ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ تو بھائی دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس۔
اور ہر ایک کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. اب اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ جو شخص عمل کرے کوئی نیک جبکہ ہو وہ مومن تو نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں. اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نیک عمل کرے مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. بس یہ ذہن میں رکھو، ایک مشرک مومن نہیں ہو سکتا. 100 لوگوں کو روز کھانا کھلائے، ایک کافر مومن نہیں ہو سکتا. بے شک بڑی بڑی NGOs اور تنظیمیں بنا لے اور پوری دنیا میں سیلاب زدگان کو اور لوگوں کو کروڑوں روپے ڈونیٹ کرتا پھرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن جدان کا پورا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور حاجیوں کو کھلاتا تھا ہر سال. 24 گھنٹے دیگ میں کھانا بنتا رہتا تھا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی یہ نیکیاں فائدہ دیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے توبہ ہی نہیں کری اپنے گناہوں کی، کہ گناہ سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لاتا. تو نیکیوں کے لیے شرط قرآن میں بتا دی ہے. دیکھو بعد میں نہیں کہنا قیامت والے دن ہمیں نہیں پتا تھا. جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ مومنوں کی لائن میں نہیں کھڑے ہوئے تو ان کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں بالکل، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جب کہ وہ مومن ہو، شرک سے دور ہو، کفر سے دور ہو، حرام سے دور ہو، ایسی سب چیزوں سے دور ہو جس سے جو ہے نیکیاں ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اللہ جس کی نیکیاں چاہے گا ضائع کر دے گا، جس کی چاہے گا بچا کے رکھے گا. ایک نیکی پر اللہ جہنم میں، ایک نیکی پر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور نیکیوں کے پہاڑ لے کر آ رہے ہوں گے. لوگ رش کریں گے قیامت والے دن ان لوگوں پر کہ یہ دیکھو ان کی نیکیاں پہاڑوں کے پہاڑ، اور سب اللہ دھواں بنا کر اڑا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایکم احسن عملا سورہ ملک کی آیت یاد رکھو کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دیکھے تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہ 100 رکعت روز نفل، وہ پورے مہینے میں بولے میں 8 قرآن جو ہے نا ختم کرتی ہوں، وہ بولے میں تو 10 کرتا ہوں، وہ بولے میں تو 12 پورے مہینے میں پڑھتا ہوں. نہیں، آپ ایک آیت روز پڑھو لیکن پڑھنے کا حق ادا کرو، کہ پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور آگے پہنچاؤ. یہ ہے حق. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ مومن بھی ہو ساتھ میں. ذہن میں رکھنا اپنی نیکیاں، کہ کوئی نیکی بھی کرو یہ ذہن میں رکھو کہ کسی شرک، کفر یا کسی ایسی چیز میں نہ پھنسو کہ جس سے وہ نیکی ضائع ہونے کا ڈر ہو. صحابہ کرام نیکیاں جب کرتے تھے نا، وہ کتنی بڑی نیکیاں کرتے تھے، اس کے بعد روتے تھے. کیوں؟ کہ ضائع نہ ہو جائے. دیکھو بیٹا، نیکی کرنا جو ہے نا مشکل نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے. اچھا شیطان چھوڑ دیتا ہے. کوئی بہت بڑی نیکی کرنے جا رہی ہو نا، ایک فیملی کے گھر میں راشن نہیں ہے، یا ایک فیملی کے بچوں کا اسکول سے نام کٹ گیا ہے، اس کے بچے جو ہے نا پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے، جتنے بھی. آپ نے اس کو بولا، آپ کے دل نے کہا کہ یار اس کے گھر میں راشن ڈلواؤ اور بچوں کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی. اس وقت شیطان کچھ نہیں بولے گا. چال دیکھو کیسی نفسیات سے چلتا ہے. اب آپ نے نیکی شروع کر دی، اب آپ نے راشن ڈلوانا شروع کر دیا، ہر مہینے فیس جاتے رہی، آپ بڑا خوش دل میں کہ دیکھو یہ نیکی. شیطان صرف موقع کا انتظار کرتا ہے. پتا چلا 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، وہ تو جب تک آپ کی آخری سانس ہے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، ذرا بھی کچھ بات ہوئی آپ کی زبان سے، ایسا بھری محفل میں جملہ نکلوائے گا کہ اس کو تو ہم نے یہ کیا تھا، پوری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے اور وہاں سے ہنسا مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. کہاں گئی آپ کی نیکی اتنی بڑی جو آپ نے کری؟ وہ صرف اس انتظار میں رہتا ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ مل جائے
کہ اس کی نیکی جو اس نے کری ہے کہیں اس کو جنت میں نہ لے جائے. وہ 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال انتظار کرتا ہے, لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے چپ کہ میں اس کی یہ نیکی ضائع کروا کے رہوں گا. اور وہ بھری محفل میں یا اس کے منہ پہ, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا احسان جتلا کر اپنے احسانوں کو ضائع مت کرو, اس کے منہ پہ وہ انتظار کرتا ہے کبھی ایسا موقع آیا وہ آپ کے منہ سے سب کے سامنے نکلوا دے گا کہ دیکھو اس کے ساتھ تو میں نے یہ بھلائی کری تھی. اور لوگ حیران ہوں گے, ہیں وہ تم نے کری تھی بھلائی؟ اب انسان چوڑا ہو جاتا ہے, یار دیکھو میں نے کری تھی بھلائی, دیکھا. اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے, کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے کہ جو اس نے نیکی 10 سال 20 سال سنبھال کے رکھی میں نے اس کے منہ پہ جوتے کی طرح مار دی. ظاہر جو نیکی اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کیوں قبول کرے گا؟ حقیقت ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے, نیکی کر کے ہمیں رونا چاہیے کہ اللہ اس کو ضائع نہ کر دے. یہ بہت خاص بات بتا رہا ہوں, وہ مومن, کہ وہ مومن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ آخری آیت ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کل کریں گے تفسیر. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لازم ہے اس بستی والوں پر جسے ہم نے ہلاک کیا کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی قطعی یہ بات طے ہے کہ جو بستیاں اللہ نے ہلاک کر دیں وہ کبھی نہیں پلٹیں گی. قیامت والے دن وہ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے یا اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. جو دنیا سے مر کر چلا گیا وہ کبھی نہیں پلٹے گا. اسی لیے بیٹا کہ اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو. نیکیاں جو ہے نا بہت قیمتی ہوتی ہیں, انسان اس میں وقت لگاتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, جان سے کرتا ہے, مال سے شامل ہوتا ہے, ہر چیز سے شامل ہوتا ہے. صرف شیطان انتظار میں رہتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کری, اتفاق ہے وہ آپ کو شادی میں بلانا بھول گیا, اتفاق ہے اس نے اپنے گھر میں دعوت رکھی, سارے خاندان کو بلایا. میں دیکھو کرنٹ مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس پہ رکھ کے ہم بات کرتے ہیں نا. اب آپ نے کہا اس نے مجھے نہیں بلایا, ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو. اب آپ نے جن رشتے داروں کو بلایا تھا سب کو فون کھڑکا دیے, اس کے گھر تو میں نے اتنا احسان کیا تھا, اس کے گھر تو راشن 6 مہینے پہلے میں نے ڈلوایا تھا, ان کی تو حالت پتلی تھی, میرے شوہر نے تو اس کے بیٹے کو نوکری پہ لگایا, میرے شوہر نے تو یا میرے باپ نے تو ان کو کاروبار کرا کے دیا. بس ہو گیا شیطان کا کام پورا. اس تک بات پہنچی وہ آپ سے معافی مانگنے آ گیا ہے, آ گئی کہ چلو ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. آپ نے یہ سوچا چلو اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا. تم نے یہ دیکھو پہلے کیا کیا, تم نے اس وقت اللہ کے لیے کیا معاف کر دیا. تم یہ سوچو کہ پہلے تم نے کیا کیا, کہ اس کو پورے خاندان میں ذلیل کر دیا کہ اس کے گھر راشن ہم نے ڈلوایا تھا. اور جب لوگوں نے اس کو کہا کہ یار وہ برا مان رہے تھے یا مان رہی تھی, آپ ان کو بول دو یار کہ ہم بھول گئے تھے, انہوں نے آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں یار, اب اگلی اس میں بلا لینا, تم نے ہمیں اس میں نہیں بلایا, اب فلاں بیٹی کی ہوگی یا بیٹے کی ہوئی شادی اس میں آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں یار, ہوتی رہتی ہیں باتیں. ان جملوں کا کیا فائدہ کہ آپ نے اس کو اتنا. مومن وہ ہے کہ مسلمان جس کے ہاتھ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اور مومن وہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو جس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ سمجھ لیں. یقین کرو ہم تو اگر اس حدیث کو واقعی ہم اپنے آپ کے اوپر رکھیں, میں اپنے اوپر رکھوں تو ہم تو مسلمان بھی کہلانے کے اس میں نہیں آئیں گے. ہمارے منہ سے بھی لوگوں کے لیے کبھی کبھی کیا کیا نکلتا ہے پیٹ کے پیچھے. افسوس ہے واقعی, ہمیں بھی افسوس ہے, افسوس کرنا چاہیے, اپنی ان جو ہے نا گناہوں پر رونا چاہیے. بھائی اپنی نیکیاں سنبھال کے رکھو, غیبت بہتان ان چیزوں سے آدمی دور رہے. احسان کر کر جتلانا یا دوسروں کو بتا دینا یہ شیطان کو خوش کرنا ہے اور اللہ کو ناراض کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ہم سچے دل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ کہ ہمیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
ہم سے زبان سے جتنے لوگوں کی بھی برائیاں، غیبتیں، بہتان یا کچھ بھی جملے نکل گئے ہوں میرے اللہ، تو معاف کر دے میرے اللہ، اور ہم ان سب سے معافی مانگیں گے اللہ جن کے لیے ہماری زبان سے نکلا صرف تیری رضا کے خاطر تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ، ہمارے بارے میں جس نے بھی جو غلط کبھی بول دیا ہو، غیبت یا بہتان لگا دیا ہو، ہم نے بغیر دیکھے سوچے سمجھے معلوم کیے ان سب کو تیرے خاطر معاف کر دیا ہے اللہ، تو بھی ان سے راضی ہو جا میرے اللہ۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب میں محبت، پیار، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں اور خاندانوں میں جو رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، ناچاکیاں، یا اللہ ان کو پیار اور محبت اور میل جول میں بدل دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، ہمارے احسانوں کو اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے میرے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ یہ تفسیر سننے والے ہیں اللہ، سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ سب کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے اللہ۔ سب کے گھروں میں بے حساب حلال رزق بھر دے میرے اللہ۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين اللهم آمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك